نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات اور معزز سامعین، یہ حالات کچھ اس طرح کے تھے، تقریباً 8 مہینے کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جو آئے وہ بہتر ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک خدا، اور صرف پیدا کرنے والا نہیں، اس زمین و آسمان کا وہی مالک ہے، جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی رازق تھا، وہی رازق ہے اور وہی رازق رہے گا۔ اللہ اپنی صفات جلال اور جمال کے ساتھ جس طرح پہلے موجود تھا اسی طرح اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک صاحب ایمان کا، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی ایمان والا ہے، وہ اس بات پر یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ کچھ حالات کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ بڑی پریشانیاں آئیں، کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوا، لوگوں کی صحت متاثر ہوئی، ہمارے بہت سے چاہنے والے، بہت سے احباب، بہت سے دوست اور بہت سے رشتہ دار بیچارے اس 8 مہینے کی مدت میں دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ اور بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نائب مقرر فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نفع اور نقصان جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اصل میں اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک ناشکری کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ آیتیں منتخب کی کہ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اللہ نے ہمارے اور پوری دنیا پر جس طرح کے حالات آئے، ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا بند ہو گئی ہے اور اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لیا ہے اور اللہ کی نعمت دنیا سے ختم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صاحب اگر آپ ریت کے ذرات کو گننا چاہیں تو شاید گن لیں، اگر آسمان کے ستاروں کو گننا چاہیں تو ممکن ہو سکتا ہے، آپ پانی کے قطروں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو اس کا بھی امکان ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، اور کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے صراحتاً یہ کہا کہ میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عذاب ہی ہونا طے ہے، تو دیکھو وہ بھی سب اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے وہ عذاب ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے نعمت اور راحت ہوتی۔ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا میں کچھ سزائیں تو دیتا ہے ایمان والوں کو، لیکن وہ ان کی اللہ کی نعمت اور رحمت ہی ہوتی کہ اس کی وجہ سے وہ بڑا عذاب جو جہنم کا ہے اور آخرت کا ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم لاکھوں کروڑوں سال جہنم میں جلنے کے مستحق تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان مصائب اور ان حالات کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہو۔
اگر ہمارے مصائب ہمارے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم آخرت کی سزا سے بچ جاتے ہیں اس دنیا کی مصیبت کی وجہ سے، تو ہمارے لیے یہ رحمت ہے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کی جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان، بلکہ حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی مومن کو کانٹا چبھتا ہے یا کسی مومن کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ، یہ جو اتنی بڑی آفت ہے، اتنا بڑا جو ہے مصیبت کا ماحول بنا دنیا کے اندر، تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کیا ہوگا اور ہمارے درجات اللہ ضرور بلند فرمائے گا۔ ہمیں اللہ سے ہر حال میں خیر کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے بہترین امید رکھنی چاہیے، اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے حالات کو نارمل کر دیا اور کرتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی تک مسجدیں ہماری بند تھیں، الحمدللہ ہماری مسجدیں کھل گئیں، نمازیں ہونے لگی، اور اب انشاءاللہ آئندہ چل کر کے اور بھی جو چیزیں ابھی حکومت کی طرف سے بند ہیں اور ہم ان کے رعایت کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسکول اور مدارس بھی کھل جائیں گے اور ٹرینیں اور لوکل جو بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گی، اور اللہ کی وہ تمام چیزیں اور نعمتیں جو ہم جس طرح استعمال کرتے تھے انشاءاللہ ہم کو اسی طرح مل جائیں گے۔ یہ سب میرے خدا کا کرم ہے میرے بھائی۔ جس طرح کے حالات بنے تھے وہ تو حالات اس طرح چاہ رہے تھے کہ شاید اب یہ دنیا ختم ہی ہو جائے گی اور اب شاید دنیا کو ابھرنا نصیب نہ ہو، لیکن مایوسی کفر ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے پھر حالات کو نارمل کر دیا۔ بہت سے بھائیوں نے فاقہ جھیلا، بہت سے لوگوں نے تنگی جھیلی، بہت سے لوگوں نے پریشانی جھیلی، بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، بہت سارے ہی لوگوں کے جو ہے وہ آمدنی متاثر ہوئی، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کے اس پر صبر کرتے رہے ہیں اور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو ثواب دے گا اور ہمارے گناہ معاف کرے گا، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر ہوگا۔ اور حالات لانے والی ذات اور لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے ہر چیز میں خیر رکھا ہے۔ ہم انسان ناشکرے ہیں اور بہت بار ہم اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ اس نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، شکر ادا کیا جائے، ہم ویسا نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں مثال کے طور پر بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ایک گاؤں کی مثال بیان کر کے بتاتا ہوں، ایک بستی کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بستی مکہ کی تھی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ نے کسی بھی بستی کی جو ہے وہ مثال بیان کیا ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس بستی کے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے امن کے ساتھ تھے۔ کانت آمنۃ، بڑے امن کے ساتھ تھے، ومطمئنۃ، اور بڑے اطمینان کے ساتھ تھے۔ مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ نہ ان کو کسی باہری دشمن کا کوئی خوف تھا اور نہ ان کو اندر سے کسی طرح کی کوئی پریشانی اور بے چینی تھی، نہ اندر کا خوف تھا نہ باہر کا خوف تھا، بالکل مطمئن اور اطمینان والی زندگی گزار رہے تھے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، قرآن کہتا ہے یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کا رزق ہر طرف سے چل کر کے ان کے پاس فراوانی کے ساتھ آتا تھا۔ ایسے لوگ تھے، فراوانی کے ساتھ ان کا رزق چل کر کے ان کے پاس آتا تھا، اللہ بھیجتا تھا، وہ کھاتے تھے۔ اور آپ یہی سمجھیں کہ ہماری دنیا کے حالات آج سے 8 مہینہ پہلے یہی تھے۔ اللہ سارے لوگوں کا رزق آسانی کے ساتھ انہیں میسر کرتا تھا، ہر ایک کی روزی آتی تھی، کھاتا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک اللہ کی شکر گزاری میں لگتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن ہم نے ناشکری کیا، ہم نے اللہ کی ناشکری کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کی جو عصیان اور معصیت میں لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو ہم نے دیکھا۔ تو قرآن کہتا ہے کانت رزق، ان کے پاس ان کا رزق جو ہے وہ آتا تھا فراوانی کے ساتھ، من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا۔ تو اللہ کہتا ہے جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ،
اذاق یذیق کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، اذاق یذیق اذاقتاً کے معنی ہے چکھا دینا. ہم نے ان کو مزہ چکھایا. کس کا؟ بھوک اور خوف کے لباس کا. بھائی لباس کا خوف مزہ تو نہیں چکھا جاتا ہے، لباس تو پہنا جاتا ہے، لباس تو پہنا جاتا ہے، اس کا مزہ نہیں چکھا جاتا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر بھوک اور خوف کو ایسا مسلط کر دیا جیسے کپڑا پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، کپڑا جیسے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسا ہم نے ان کو بھوک کو اور خوف کو ان پر ایسا طاری کیا کہ پورا بھوک اور خوف نے ڈھانپ لیا. آپ اس گزرے ہوئے 8 مہینے کی کیفیت کو اور لاک ڈاؤن کے شروع کے حالات کو دیکھیں. مہینہ 1.5 مہینہ لاک ڈاؤن کا گزرنے کے بعد کیسا جو ہے بھوک کا ماحول، اور صاحب گلیوں گلیوں میں لکھا ہوا کہ ممبرا میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آخر کیوں؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سارے لوگوں کے حالات بیچاروں کے اس طرح کے کمزور ہوئے کہ لباس الجوع تھا، وہ بھوک کا لباس اللہ نے پھیلا دیا تھا لوگوں کو. اور لباس الخوف تھا، ایک خوف کا ماحول طاری ہو گیا تھا. ہر کوئی ڈرتا تھا، صاحب دوسرے سے نہیں، اپنے ہی ہاتھ سے ڈرتا تھا کہیں میں منہ نہ چھو لوں اور حلق میں میرے وائرس نہ چلا جائے. اپنے ہاتھ پیر سے انسان ڈرنے لگا تھا، اپنی چیزوں سے صاحب، اپنے دروازے کی کنڈی چھونے سے، اپنی فریج کی ڈور چھونے سے آدمی ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو چھو لے اور ہم کو وائرس پکڑ نہ لے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن ایک ماحول بن گیا تھا اور اس کا ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ قرآن نے اس کی تشبیہ اور اس کو بڑے بہترین لفظ میں بیان کیا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. تو صاحب دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں، خلاصہ یہ میں بتانے یہی چاہ رہا کہ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہمارے کرتوت، ہمارے کارنامے، ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹر کی بنیاد پر آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو درست کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حالات آتے ہیں، کسی طرح کی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، تو ہم بیٹھ کر کے یہ چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں آیا، کس کی وجہ سے آیا. اور لگتا ہے فلانا منحوس ہے، ان کی وجہ سے آ گیا، اور حکومت کی وجہ سے آ گیا، یا چائنا نے بنا دیا اور اس نے بھیج دیا، یا جو لیبارٹری میں وائرس تیار ہوا. میرے بھائی کچھ بھی ہوا لیکن بغیر میرے خدا کی مرضی کے نہیں ہوگا. چائنا نے بنایا ہو، امریکہ نے بنایا ہو، کسی لیبارٹری میں بنا ہو، سائنسداں نے بنایا ہو، چمگادڑ سے پیدا ہوا ہو، اور مچھلی سے آیا ہو، یا سانپ سے آیا ہو، یا کسی نہ کھائے جانے والے حرام جانور سے آیا ہو، جیسے بھی آیا ہو، ظاہر سی بات ہے بغیر میرے خدا کی مرضی کے نہیں آیا. یہ میرے خدا کا بھیجا ہوا ایک فرستادہ تھا، ایک پیغام تھا دنیا والوں کے لیے. دنیا والوں اس پیغام کو سمجھو کہ آج بھی دنیا خدا کی مٹھی میں ہے. دنیا والوں خدا کے اس پیغام کو سمجھو کہ آج بھی یہ پوری دنیا خدا کے کنٹرول میں ہے. جس طرح چاہے اس طرح اس کو ہلا دے، مجبور کر دے، ختم کر دے، جیسے چاہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے معاملہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس خدا کو راضی کریں، اپنے اس خدا کو راضی کریں، اس کی شکر گزاری کریں. یہ نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ایک مرتبہ ہم کو ہماری مسجدیں کھل گئی. اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر ادا کرو گے، تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. اس لیے ایک موقع آیا ہے، ہم مسجدوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، عبادتوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے. جو چیزیں بند ہیں اللہ انہیں بھی کھول دے گا، ہمارے نعمت میں اللہ اضافہ کر دے گا. جو چیزیں بند ہیں ابھی وہ بھی کھل جائیں گی، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر کریں. اللہ کہتا ہے وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر خدا نخواستہ تم نے پھر ناشکری کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس عذاب کی ایک جھلک تو ہم نے دیکھ لیا ابھی، کیسا سخت عذاب اللہ کی طرف سے، کیسی سخت پکڑائی. وہ لوگ جو اپنے کو سپریم طاقت، بڑی قوت، پوری دنیا کا سب سے ہیڈ، اور اپنے لفظوں میں انا ربکم الاعلی کہتے تھے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے رب ہیں، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی اوپر والا جو کرے گا کرے. دوا نہیں ہے اس کی، علاج نہیں ہے اس کا، آپ ہی پرہیز کرو، آپ ہی بچو، خدا آپ کو بچا لے گا تو بچا لے گا. ہر ایک کہہ رہا تھا، اپنے اپنے لفظوں میں کہہ رہا تھا اور کہہ رہا ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ جو کوئی خدا کو بیچارہ نہیں جانتا وہ یہ کیسے کہہ دے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ یہ کیسے کہہ دے کہ اللہ نے حالات کو اس طرح بنایا تھا اور پھر اللہ ہی حالات کو درست کرے گا۔ لیکن جو جانتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے کہ ان حالات کو ختم کرے، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی حالات کو لایا تھا، اللہ ہی نے حالات کو ختم کیا۔ لیکن ہم جو ہے بڑے کم شکر گزار ہیں، بلکہ اللہ کو شکایت کرنی پڑی اپنے قرآن مجید کے اندر کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے۔ دیکھ رہے ہو، آسمان، ساتویں آسمان کا وہ رب جس نے کائنات کو بنایا وہ ہماری یہ شکایت کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے۔ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ادا تو حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب ایک سانس ایک مرتبہ جب اندر لے جاتا ہے تو 2 شکر واجب ہوتا ہے، ایک نعمت پر 2 شکر واجب ہوتا ہے۔ سانس کا ایک مرتبہ اندر لے جانا ایک نعمت ہے، اور پھر اندر سے باہر لانا دوسری نعمت ہے، اندر سے باہر لانا دوسری نعمت ہے، تو ایک سانس پہ 4 شکر واجب ہوا۔ انسان کیسے 4 شکر ادا کر سکتا ہے ایک سانس میں؟ ایک سانس میں تو اگر وہ کہنا بھی چاہے تو ایک ہی مرتبہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ، شکر للہ، تو ایک ہی بار وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن واجب ہوا 4۔ اور اگر وہ 4 مرتبہ ایک سانس میں کہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کام کب کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ تو اللہ نے اس کا طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، بس اسی کو بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو شکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے ہر وقت اللہ تیرا شکر ہے یا الحمدللہ کہا جائے، بلکہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس نعمت کو، مثلا آنکھ ایک نعمت، اور محترم ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ پوری دنیا دے کر کے کوئی آپ سے کہے کہ آپ دونوں آنکھ مجھ کو دے دو، کیا آپ تیار ہو جاؤ گے؟ پوری دنیا کی نعمت مجھ سے لے لو، اپنی 2 آنکھ دے دو، ایسی عجیب نعمت۔ اور یہی نہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک پارٹ اتنا ہی قیمتی، ایک ایک عضو وہ سب اتنا ہی قیمتی ہے کہ پوری کائنات دے کر کے بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ دماغ، نہ عقل، نہ آنکھ، نہ کان، کوئی دے گا بھائی صاحب؟ کوئی، بہت قیمتی یہ نعمت۔ اب اس آنکھ کو اگر ہم غیر محرم کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اسی آنکھ سے قرآن مجید دیکھو، اسی آنکھ سے اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اسی آنکھ سے اپنی بیوی کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھو، اپنے بچوں کو الفت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ اللہ کی شکر گزاری۔ اللہ نے کان دیا، اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، کبھی موقع رہا تو میں اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا۔ لیکن اب اس کان سے ہم گانے سنتے ہیں، آنکھ سے فلم دیکھتے ہیں، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، اور یہ ناشکری ہم نے بہت کیا۔ اب سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ کی ہر نعمت کو ہم اسی طرح استعمال کریں گے جس طرح اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ موبائل ایک بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس موبائل سے ہم چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، اسی میں ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اسی سے ہم اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ماں باپ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ سے اسی موبائل سے بات کرتے ہیں، ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اسی میں ہم فلم دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، تو ناشکری ہے یہ۔ اس ناشکری سے بچیں، اللہ کی ہر نعمت کو اس کی جگہ پر استعمال کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا ہوگا اور اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور مزید جو چیزیں بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔